بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 140 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فات بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کروایا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا۔ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت و حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم نے یہ سب تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور ضمانت تنصیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اونچی آوازوں میں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ پر جہاں انہوں نے چکر لگائے، اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبورجد کے 4 کونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المعمور 7 آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والے کو قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں گے۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج کیا ہوا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اور تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوتی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کی اور پھر خانہ کعبہ کی وہ عمارت تعمیر کی جو بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 134 میں اس کی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو الخبیث کے کنویں سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، ان میں سے ایک حجرہ اسود اور ایک مقام ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔
مقام ابراہیمی وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی جنت کے یہ قطبوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ تھا۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر بنیادی کمزوری ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبلہ جرہم کے سردار حرس بن بداد اصغر نے کی۔ پیارے دوستو، بیت اللہ شریف کی 7ویں تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد قبلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت ہی زیادہ سیلاب آیا جسے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر ان کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہی مشہور تعمیر تھی کہ جس میں محبوب رب کائنات نے 9ویں تعمیر کی۔ پیارے دوستو، بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والوں کی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے بنایا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید منصب پر بیٹھا تھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہر قسطنطنیہ نے حجر اسود پال رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیم پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس پر پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، اس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کے مکمل ہسٹری کے خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔